بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت بڑے چمچے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رکھوالا فیصل وابڈا صاحب، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مراد سعید اگر حکومت کے ہاتھ آ گیا، مراد سعید تک اگر حکومت پہنچ گئی اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو جنرل فیض حمید اور عمران خان صاحب کو پھانسی ہو جائے گی۔ یہ فیصل وابڈا کی طرف سے یہ ایک پروگرام میں، ٹاک شو میں یہ بات کی گئی۔ بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے اس کو لے کے فیصل وابڈا صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس کیس بنانے کے چکر میں ہے کہ کسی بھی طرح سے ان لوگوں کو ٹچ کیا جائے اور ان کو ڈیمیج کیا جائے۔ ایک جنرل فیض حمید صاحب اور دوسرا عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہے اور وہ فیض حمید صاحب کو کبھی بھی پھانسی نہیں لگانا چاہتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے، کچھ بھی ہو جائے خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اس لیے وہ مختلف حربے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، کبھی جھوٹے کیس بنا کے اور کبھی عمران خان صاحب کے اوپر مختلف مقدمات بنا کے، اور کبھی اسی طرح کے لوگ فیصل وابڈا جیسے لوگ ان کو ٹاک شوز میں بٹھا کے ان سے بیان دلوایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا بیان دیں تاکہ وہ جیل میں جو شخص بیٹھے اس تک پیغام پہنچے، اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچے اور ان میں مایوسی اور ان میں جو خوف و ہراس ہو وہ پھیلایا جائے۔ اب مراد سعید کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، مراد سعید صاحب ارشد شریف صاحب کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مراد سعید صاحب کے پاس ہے۔ اب مراد سعید صاحب کو جب اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ جو ٹرائل ہے یہ کورٹ میں چلتا ہے تو عمران خان صاحب کے خلاف کوشش کی جائے گی کہ مراد سعید صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے۔ اگر مراد سعید صاحب وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں خان صاحب کے خلاف اس مقدمے میں تو خان صاحب کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ کہنا ہے فیصل وابڈا صاحب کا۔ اب فیصل وابڈا کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی، کون بتا رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے؟ اب فیصل وابڈا صاحب ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بندہ عرصہ دراز سے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکری کر رہا ہے اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس کو نہلی کے بعد لایا اور جس طرح زرداری صاحب کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، ایک بات تو واضح ہے کہ فیصل وابڈا صاحب میرٹ کے اوپر تو بات بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ میرٹ کی امید یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچائی کی امید جو ہے وہ فیصل وابڈا صاحب سے کی ہی نہیں جا سکتی۔ فرسٹ آف آل پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیصل وابڈا صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ فیصل وابڈا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، جب 9 مئی کے واقعات ہوئے، خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب کو اتارا گیا تب سے لے کے آج تک فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ ٹاک شوز میں بڑا کچھ بول رہے ہیں اور ایک خاص طبقے کے لیے بول رہے ہیں جس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ فیصل وابڈا صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے، اور یہ خواہش ذاتی طور پر فیصل وابڈا صاحب کی نہیں ہے، یہ خواہش دراصل اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے اور اس کے لیے وہ مختلف حربے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جب اتنے کیسز اور جس طرح عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا گیا، خان صاحب کی مقبولیت میں جس طرح اضافہ ہوا، اب اسٹیبلشمنٹ پریشان ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کے عوض وہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی سخت ٹرائل کر سکے یا فوجی عدالتیں یا اس طرح کا کوئی عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عمران خان صاحب اگر اس تک پہنچ جاتے ہیں مراد سعید صاحب تک، مراد سعید صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کیا عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو خوف ہراس اور ان کو دھمکا کے ان کو مار کے تیار بھی کر لیتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو یہ بندہ جو ہے عمران خان صاحب، اس کو اگر یہ پھانسی لگانے لگے تو عوام کا جس طرح سمندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو یہ عوام کو بہا کے لے جائے گا۔ ایک بات حقیقت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو مارے گا اور مار کے مارے گا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا برا سلوک کرنے والے ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے، ایسا پہلے تو ہوتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرتی ہے اور بات میں وہ کسی کی جو ہے وہ خاص طور پہ
ایک تو وہ زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، دوسرا وہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ہے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے سپوک پرسن بنے ہوئے ہیں، وہ زرداری صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے سپوک پرسن بنے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بنیادی خیال ہے کہ اس طرح سے وہ شاید ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملتا رہے گا، جس طرح ان کو سینیٹر بنایا گیا، یہ ساری باتیں جو بعد میں چلتی رہیں گی۔ لیکن فیصل واڈر صاحب کو ایک بات کا بھی یقین ہے کہ اگر خان صاحب آ گیا تو ان میں بھی شامل ہوگا، جو نہیں بچیں گے ان لوگوں میں میرا نام بھی شامل ہے۔ دراصل عمران خان صاحب نے 10 سے لوگ ہیں جن کو اپنی ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ فرسٹ آف آل نواز شریف، سیکنڈ زرداری، شہباز، مریم نواز ہے، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف عمران خان صاحب نے سخت ایکشن لینا ہے جیسے بھی ہمیں۔ اور اسی طرح جب بلاول صاحب کا نام آتا ہے، بلاول صاحب ہو گئے، اور ایم کیو ایم کی آپ بات کریں تو وہاں مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایم کیو ایم کی پوری آپ اگر کیبنٹ کہیں تو وہ ساری ہو گئی۔ یعنی جن لوگوں نے خان صاحب سوائے مولانا صاحب کے علاوہ جن لوگوں نے بھی خان صاحب کی حکومت توڑنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور جن لوگوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں جا کے ووٹ دیا، ان کو خان صاحب نہیں چھوڑنے والے۔ پشتون بھی اس میں سے بچ جائیں گے، اور خاص طور پر بلوچ جو ہے وہ بھی بچ جائیں گے، بلوچ نیشنل پارٹی جو ہے وہ بھی بچ جائے گی۔ لیکن جس طرح خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، عطا تارڑ صاحب ہو گئے، یہ جو آگے جھوٹ بولتے ہیں بار بار اور جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، تو خان نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے کہ ان کو میں نے نہیں چھوڑا، اور اس میں 2-3 لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بھی شامل ہیں۔ خان ان کو پتہ ہے کہ اگر باہر آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے 3-4 لوگ ایسے شامل ہیں، کنفرم ہے کہ خان ان کو نہیں چھوڑنے والا، خان ان کو مارے گا اور ان کے خلاف لڑے گا، جس طرح وہ جیل میں بیٹھ کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ سوچیں اگر وہ بندہ باہر ہو اور اس کے پاس فلی پاور ہو، اختیارات ہو، وہ بندہ کیا کرے گا ان کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک لسٹ ہے لوگوں کی، یہ خان صاحب کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب کو اگر موقع ملتا ہے ان کو تو کچل دے گا وہ۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ کا تو نشان ہی مٹنے والا ہے، پکی بات ہے۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ ان کا نشان ہی مٹنے والا ہے، یہ کنفرم چیز ہے۔ اب عمران خان صاحب اگر ایسا ہوتا بھی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ مراد سعید صاحب وہ ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ بتایا آ رہا ہے فیصل واڈر صاحب، اور فیصل واڈر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے کہ تم جا کے ایسے باتیں کرو، کہ کہیں وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے یار، وہ نہ تو وہ جیل میں سزا سے ڈر رہا ہے، نہ وہ بندہ جیل میں آنے والے وقت سے ڈر رہا ہے، نہ وہ بندہ اس سے ڈرا کہ اس کی پارٹی کا نشان چھینا گیا، اس نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا، نہ وہ بندہ اس سے گھبرایا کہ جب اس کے اوپر 9 مئی کے مقدمات درج کیے گئے، نہ وہ بندہ اس سے گھبرایا جب یہ کہا گیا کہ اس کا کیسز جو ہے وہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا، نہ وہ بندہ اس سے گھبرایا گیا کہ جب اس کے اوپر غداری کے مقدمات چلانے کی بات کی جا رہی تھی، نہ وہ بندہ اس وقت گھبرایا جب اس کی بہن کو اٹھایا گیا تھا، نہ وہ بندہ اس وقت گھبرایا جب 5 مئی کو 9 مئی سے پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر اس کو باہر لایا گیا تھا، اور نہ وہ بندہ اس وقت گھبرایا جب اس کے اوپر ملاقات کے اوپر پابندی تھی، اس کو بالکل بلیک آؤٹ کر دیا میڈیا نے اس کا، تو وہ بندہ تو جیل میں بیٹھا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے آپ کوشش کریں، فیصل واڈر صاحب کے بیانات کے ذریعے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کوشش کریں کسی بھی طرح سے کہ آپ عمران خان صاحب اور اس کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، کسی بھی طرح سے خان صاحب پریشرائزڈ ہو جائیں، اور یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عطا تارڑ جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، عطا تارڑ کے بعد اگر آپ بات کریں تو انہوں نے فیصل واڈر جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آگے باتیں کرتے ہیں اور بڑے وثوق ذرائع سے وہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بتانے والا کون ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کون ہے بتانے والا؟ تو خان صاحب جو ہے وہ پہلے بھی ڈٹے ہوئے تھے، آپ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ ڈٹے رہیں گے، یہ بات اٹل ہے، اور بہت جلد بات بھی آنے والے ہیں۔
تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یار کسی بھی طرح سے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، باہر اس بندے نے آنا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا پیچھا کرے وہ بندہ، وہ پیپل پارٹی کا کرے، ہماری جان چھوڑ دے، لیکن خان صاحب نے پہلے ان کو پکڑنا ہے جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے پیچھے بیٹھے۔ یہ تو ان کو پتہ ہے یہ نہیں بچنے والے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کا خان صاحب نے بھری محفلوں میں، جلسوں میں، اپنے احتجاج میں انہوں نے بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، اب خان ان کو نہیں چھوڑنے جا رہا۔ تو یہ ساری یہ چیزیں ایک سارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو جو کریٹ کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ خان صاحب اور اپنا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پہ خوف و ہراس پھیلانا ہے، ان کو مایوس کرنا ہے۔ لیکن خان صاحب جیل میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور فیصل واگڑا صاحب جیسے بہت سارے لوگ آئیں گے اور بیانات بھی دیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں، اور وہ اس فاسسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے، یا جو آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو ظلم کر رہی ہے، یہ جو لوگ سارے ہیں وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے جیسے بھی کوئی اپڈیٹ ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔